السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حج کے موسم میں اسلام کی دعوت دینا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش اسلام قبول کرنے کے بجائے برابر دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کے انتظار میں رہنے لگے، اور جب حج کا موسم آ جاتا اور لوگ مختلف علاقوں سے مکہ آتے تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، بت پرستی سے توبہ کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ کفار قریش تمام لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے متعلق نفرت ڈالنے کی خوب کوشش کرتے تھے۔ خود آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا تھا کہ اے لوگو، یہ شخص تو بتوں کی پوجا سے ہٹا کر ایک نئے دین کی طرف بلاتا ہے، تم ہرگز اس کی بات نہ ماننا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصیبتوں اور ان کی مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے اور دین حق کی سچائی اور شرک بت پرستی کی خرابی کو واضح کرتے رہے۔ بعض لوگ تو نرمی سے جواب دے دیتے، لیکن بعض لوگ بڑی سختی سے پیش آتے اور گستاخانہ باتیں کرتے۔ اسی حج کے موسم میں ایک مرتبہ قبیلہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے تھے، جن کے پاس تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ اللہ کی قدرت۔ ملک اردن میں چھوٹا سا ایک سمندر ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستیوں کو پلٹ کر ایک گہرے سمندر میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی کی سطح عام سمندروں کے مقابل 1300 فٹ گہری ہے۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نہ کوئی جاندار اس میں زندہ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈوبتا ہے، جبکہ دوسرے سمندروں میں جاندار چیزیں بھی ہیں اور جاندار اور بے جان چیزیں اس میں گر کر ڈوب بھی جاتی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں۔ نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ فائدہ: اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں۔ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھتے اور اپنی ہتھیلیوں کو کاندھے کے برابر رکھتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اذان کے بعد کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اذان سنتے وقت اللہ سے یوں دعا کرے: اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو، وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقین علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دنیا کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہنم والوں کا آج نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی کھانے کی چیز نصیب ہوگی سوائے زخموں کے دھون کے، جس کو بڑے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانو
اور حکم کی خلاف ورزی سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم منہ موڑو گے اور انہیں مانو گے تو یقین جانو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف احکام کو صاف صاف پہنچا دینا۔ یہ سورہ مائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 92 میں فرمایا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، اور اپنے ملنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں۔ اسی طرح سے آپ دونوں آدمی ثواب کے مستحق بنیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔